الحمدللہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آپ کا موضوع آج کا موضوع آپ کو معلوم ہے، وہ ہے اہل بیت اور اہل سنت۔ ایک سینسٹیو موضوع ہے اور ذرا توجہ سے سننے اور سمجھنے کے لائق ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کے بعد ایک شخص کے جو ان کی زندگی میں تو ان پر ایمان نہیں لایا تھا، اس نے دعویٰ کیا کہ میری حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے مجھے کچھ باتیں جو ہیں وہ ریویل کی ہیں۔ یہ تھا سینٹ پال۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بالکل بدل کے رکھ دیا اور من گھڑت عقیدے شامل کر دیے۔ ایک تو اس نے یہ کہا کہ آدم علیہ السلام سے ایک غلطی ہوئی تھی، اللہ کی نافرمانی ہوئی تھی، اب ان کا جو گناہ ہے وہ ان کی نسل کے اندر چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نوع انسانی پر رحم آیا تو اس نے اپنا اکلوتا بیٹا پیدا کیا اور وہ عیسیٰ ہے علیہ السلام۔ تو عیسائیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابنیت، اللہ کا بیٹا ہونا، یہ سینٹ پال نے شامل کیا، جبکہ بائبل کے اندر اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ تو فرماتے ہیں میرا اور تمہارا آسمانی باپ۔ اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے کہ جیسے باپ جو ہے وہ انسان کو جنم بھی دیتا ہے اور پھر پرورش بھی کرتا ہے، پروان بھی چڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا خالق بھی ہے اور ہم پالنے والا بھی ہے۔ تو اگر میرا اور تمہارا آسمانی باپ کہا جائے تو پھر اس میں کوئی زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہے۔ جیسے سورۃ احزاب میں فرمایا گیا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ یہ بات تو بہت زیادہ نقل بھی کی جاتی ہے، ہمیں یاد بھی ہے، حالانکہ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے ان اللہ یصلی علیکم و ملائکتہ، اے مسلمانوں بے شک اللہ تم پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی۔ یعنی اگر ایکسکلوسیولی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معاملہ ہو تو پھر بہت ہی خاص معلوم ہوتا ہے کہ ایکسٹرا آرڈنری ہے، لیکن جب یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے تو بالخصوص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے، تو پھر وہ ایک مختلف چیز جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ دوسرا اس نے یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کو انسانیت پر رحم آیا اور اس نے اپنے اکلوتا بیٹا پیدا کر کے اس کو سولی چڑھوا دیا۔ پتہ نا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ گئے۔ اس پر بھی مجھے کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات کہنے کی ضرورت نہیں، انٹرنیٹ کا دور ہے، اب یوٹیوب پہ جائیں، جیزس آف نزارت ٹائپ کریں تو آپ کو ان کی پوری فلم جو ہے وہ مل جائے گی کہ اپنے خیال کے مطابق انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا، جبکہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ نہ تو انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا نہ سولی چڑھایا، ولیکن شبیہ لہم، اصل میں ان کے لیے کنفیوژن پیدا کر دیا گیا، اور انجیل برنماس نے وہ کنفیوژن دور کر دیا کہ وہ حواری کہ جو لینے تو کھانا گیا ہوا تھا، لیکن وہاں پر اس کے جو رومن گورنمنٹ کے جو سپاہی تھے انہوں نے اس سے رابطہ کیا، لوگوں نے کہا کہ یہ بڑا قریبی ہے، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے پولیس جو ہے وہ سمن لے کے آتی ہے اور پوچھتی ہے
کہاں ہے؟ کہتا جی پتہ نہیں، گھر تو اس کا یہی ہے، پتہ کر لیں۔ تو پولیس کیا کرتی ہے؟ اس کے گھر والوں کو اٹھا کے لے جاتی ہے اور یہ ذریعہ بنتا ہے اس کے برآمد ہونے کا۔ تو انہوں نے اس حواری سے کہا، اس نے کہا یہ مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا۔ پھر انہوں نے اس کو برائب کرنا شروع کیا، اور اتنے لے لو، اتنے لے لو، اتنے لے لو۔ جب 30 کوائنز، کہیں سلور کوائنز آتے ہیں، کہیں گولڈ کوائنز آتے ہیں، تو وہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے، اس پر وہ راضی ہو گیا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تو اس نے بتایا کہ وہ جیزس جو ہے، یہ انگریزی میں جیزس کہا جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو، جیزس جو ہے وہ فلاں باغ میں۔ تو انہوں نے کہا اب جب کیونکہ وہ کانا ہو گیا، تو انہوں نے کہا ایسے نہیں، اب تمہیں جا کے باقاعدہ نشاندہی کرنی پڑے گی۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن چونکہ ان کو کلو مل گیا کہ اس کو پتا ہے، کہ نہیں، بس ناراض نہ ہو، تم ایگزیکٹلی نہ جا کے بتاؤ لیکن ہمیں راستہ بتا دو۔ ان کا ٹھیک ہے، پھر میں آگے آگے چلوں گا، آپ کچھ فاصلے پر میرے پیچھے پیچھے آئیں۔ اور پھر انہوں نے کہا اس باغ میں داخل ہو کر ہم کیسے پہچانیں گے کہ عیسیٰ ان میں سے کون سے ہیں؟ انہوں نے کہا جسے سب آقا کہہ رہے ہوں گے وہی عیسیٰ ہوں گے علیہ السلام۔ لیکن انجیل مرماس یہ بتاتی ہے کہ وہ کنفیوز، جو قرآن مجید نے کہا کہ ان کو کنفیوز کر دیا گیا، وہ کنفیوژن کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس حواری کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی، اور جب عیسیٰ علیہ السلام تو باغ کے کونے میں ایک کمرے میں عبادت کر رہے تھے، اس کی چھت پھٹی اور اٹھا لیے گئے، اب وہی جو حواری تھا اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی گئی۔ اور جب وہ آیا حواریوں کے پاس، باقی حواریوں کے پاس، تو وہ سارے اس کی طرف بڑے آقا، اور سپاہیوں نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو سولی چڑھا دیا۔ اب یہ سولی جو ہے، کیونکہ ان کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام ہی سولی چڑھے تھے، لہذا اب پول نے یہ عقیدہ بنایا اور عیسائیوں کو سکھایا کہ اللہ کو انسانیت پر رحم آ گیا، لہذا اس نے اپنا اکلوتا بیٹا سولی چڑھا دیا، اب جو اسے مان لے وہ بخشا ہے۔ اب یہ جو بدترین عقیدے تھے، شرک بھی اور کفارے کا عقیدہ بھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کا بیٹا ہونا اور سولی چڑھ جانا، یہ عیسائیت کے اندر اب اسٹیبلش ہو گیا۔ اس کے بعد پھر اس نے بیڑا غرق کرنے میں کامیاب ہو گیا، اس لیے کہ وہ لوگ کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف تھے، جنہوں نے اپنے خیال کے مطابق ان کو سولی چڑھایا تھا، ان کو ہرگز یہ چیز پسند نہیں تھی، لہذا انہوں نے یہ ایک شرارت کی اور یہ کامیاب ہو گئی، اور عیسائیت کا جو اصل چہرہ تھا وہ مسخ ہو گیا، اور اب عیسائیت جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے ہی کا نام ہو گئی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو اگلے نبی ہیں، وہ آخری نبی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مشن سونپا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشن کے لیے اپنی پوری زندگی لگا دی، کھپا دی، تکالیف برداشت کی۔ شیب ابی طالب میں 3 سال کا بائیکاٹ برداشت کیا، طائف دیکھا، تشدد برداشت کیا، غزوہ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، لیکن رمضان سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ یہ تو ہم عام پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی تاج بنوایا، نہ کوئی پوشاک بنوائی، لباس، اور نہ ہی کوئی تخت بنوایا۔ اب یہ تینوں کیا ہیں؟ یہ ڈائنسٹی کی علامت ہے، حکومت، بادشاہت۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساری جد و جہد کے نتیجے میں اپنی کوئی بادشاہت قائم نہیں کی تھی۔ کیا قائم کیا تھا؟ عدل قائم کیا تھا۔ آپ کو بھیجا بھی اسی کام کے لیے گیا تھا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ ہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید اور دین اسلام دے کر بھیجا تاکہ وہ اس دین کو کل کے کل دین پر غالب کر دے، کل نظام زندگی پر غالب کر دے، ولو کرہ المشرکون، خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی برا لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جد و جہد میں سارے زیر ہو گئے
لیکن سب سے زیادہ جو مغلوب ہوئے وہ یا تو قریش تھے، اہل عرب، مشرکین، اور یا وہ یہودی تھے۔ عیسائیوں کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد میں ان کے خلاف کوئی باقاعدہ ایکشن نہیں ہے، سوائے رومن امپائر کے جو اس وقت عیسائیت قبول کر چکی ہوئی تھی، اس کے دروازے پر جا کر آپ نے دستک دی ہے، وہاں پر آپ نے قیام فرمایا ہے 30,000 ساتھیوں کے ساتھ، لیکن ہیرکل کو میدان میں آنے کی، لڑائی کرنے کی جرأت نہیں ہوئی، لہذا اس کی سلطنت اس وقت بچ گئی۔ پھر بعد میں جا کر یعنی خاندان خلافت بنو امیہ کے دوران جا کر پھر اسپین میں آپ جانتے ہیں طارق بن زیاد رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اسپین فتح کیا، پھر اس کے بعد یہ فرانس کے دروازے تک جو ہے یہ افواج پہنچی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلبہ یہود کو برا لگا، ایکسیپٹ نہیں کیا انہوں نے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کے لیے مکہ مکرمہ کا انتخاب کیوں کیا اور قریش کے قبیلے کا انتخاب کیوں کیا؟ اور بھی وجوہات ہوں گی، لیکن جو بڑی ایک آبویس وجہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو مکہ مکرمہ، اب جا کر معلوم ہوا ہمیں کہ وہ پوری زمین کا سینٹر آف گریویٹی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ قریش کو اور مدینے کے رہنے والے قبائل اوس اور خزرج کو کمپیئر کریں کہ اوس اور خزرج کا ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو پناہ دی۔ قرآن مجید اس کو ریکگنائز کرتا ہے، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، انہیں اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور ہجرت کی اور جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی مدد کی اور انہیں پناہ دی، یہ سب کے سب سچے مومن ہیں۔ یہ تو قرآن مجید گواہی دے رہا ہے سورۃ انفال میں۔ لیکن جب ان دونوں کے درمیان آپ کمپیریزن کرتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے قریش، قبیلہ قریش وہاں پر آباد تھا، انہوں نے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے تو وہ بھی ڈٹ کر کی ہے، اور اگر اگلے ہی لمحے وہ ایمان لے آئے ہیں تو پھر ان کے ایمان میں بھی کوئی شبہ نہیں۔ حضرت عمر کی مثال ہم سب کے سامنے ہے کہ ننگی تلوار لے کر گھر سے نکلے تھے اپنے خیال کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا چراغ گل کرنے کے لیے، لیکن وہ واقعہ آپ کو معلوم ہے، وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا آپ کا میں، کہ جب بہن نے کہا کہ جو مرضی کر لو، اب ہم اس دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، تو اس سے عمر ہل گیا کہ کیا بارود بھر دیا محمد نے ان کے اندر، کہ ایک بہن صنف نازب جو ہے، اس لیے کہ عمر کے سامنے تو مکے کا کوئی جوان بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتا تھا، آج بہن بول پڑی، عمر ہل گیا، کہا کہ اچھا کیا پڑھ رہے تھے، اور پھر ان کو غسل کرنے کا کہا گیا، پھر سورۃ طٰہٰ کی آیات پڑھی، دل نے گواہی دی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور مسلمان ہو گئے۔ پھر کیا کیا انہوں نے اسلام کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس پر بھی مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ قریش کا جنرل کردار ہے، لیکن اس کے مقابلے میں آپ دیکھتے ہیں کہ اگرچہ اوس اور خزرج یہ دونوں قبیلے جو مدینے کے سنز آف دا سوائل تھے، یہ دونوں قبیلے جو ہیں یہ بحیثیت مجموعی مسلمان تو ہو گئے، لیکن قرآن مجید گواہ ہے کہ ان کے اندر نفاق کا مرض، منافقت تھی۔ رئیس المنافقین یہ بھی خزرجی تھا، قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتا تھا، اور امیر آدمی تھا، بڑا سردار تھا، اس کو بادشاہ بنانے کا فیصلہ ہو چکا تھا، تاج بھی بن چکا تھا، لیکن تاج پوشی کی نوبت نہیں آئی، اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے تشریف لے آئے۔ لیکن بہرحال قرآن مجید گواہ ہے
کہ ان کے اندر نفاق تھا۔ تو قریش نے پورا قبول کر لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ان میں سے قبول نہیں کر رہے تھے انہوں نے فیصلہ کیا، جیسے اکرمہ بن ابی جہل نے، کہ پھر میں نہیں رہتا، میں یہ سرزمین چھوڑ دیتا ہوں مکہ مکرمہ اور پورا عربین پیننسولا۔ راستے میں کشتی میں بیٹھا، کشتی بھنور میں آئی، اللہ نے اعلان کیا کہ سب لوگ اب اللہ کو پکاریں، اس لیے کہ جب ایسا معاملہ ہوتا ہے تو صرف اللہ کو پکارا جاتا ہے، اللہ ہی نکالتا ہے بھنور سے۔ تو اس نے سوچا کہ یہی بات تو محمد کھپ رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سال سے کیا کہے، یہی بات کہہ رہے تھے کہ صرف اللہ کو پکارو، کسی اور کو نہ پکارو۔ تو واپس آئے اور آ کر اسلام قبول کر لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہیوں میں شامل ہو گئے۔ لیکن مدینے میں آپ کو نفاق جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ دوسری طرف کیا ہوا کہ مدینہ منورہ میں اوس اور خزرج کے علاوہ 3 قبیلے یہودیوں کے آباد تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے خیر سگالی کے طور پر مدینے کے اہم لوگوں سے ملاقاتیں کی۔ جیسے آپ کے محلے میں کوئی بااخلاق شخص آ کر کوئی کرائے کا مکان لے گا یا مکان خرید کر آپ کی ہمسائیگی میں رہائش رکھے گا تو وہ باقاعدہ آپ کا دروازہ کھٹکھٹا کر آپ سے کہے گا جی میں فلاں ہوں، میں نے آپ کے برابر والا مکان جو ہے وہ خریدا ہے، یا آپ کی ساتھ والی گلی میں میں نے مکان کرائے پہ لیا ہے، میں یہ کام کرتا ہوں، میرے لائق کو خدمت ہو تو بتائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی اہم لوگ تھے اوس اور خزرج کے بھی اور یہود کے بھی، ان سے ملاقاتیں کی اور آپ نے ان سے حال احوال تعارف حاصل کیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آئی کہ یہ آپس میں لڑتے بھی رہتے ہیں، یعنی اوس اور خزرج اور 3 قبیلے یہود کے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ آپس میں لڑتے بھی رہتے ہیں۔ تو ایک میں تو آپ نے تعارف حاصل کیا، پھر دوسری ملاقات میں آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ تم آپس میں لڑتے کیوں ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جی اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کیا تم اپنے جھگڑوں کو ٹیبل پہ بیٹھ کر باہمی گفتگو سے، گفت و شنید سے حل نہیں کر سکتے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ ہو تو سکتا ہے، لیکن اگر ایک فریق جو ہے وہ زیادتی پر اتر آئے، بات نہ مانے، تو پھر کیا کیا جائے؟ تو آپ نے انہیں ایک تجویز دی، کیا تم میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ جس پر تمہیں اعتبار ہو اور اپنا معاملہ اس کے حوالے کر دو، پھر جو فیصلہ وہ کر دے اسے قبول کر لو؟ تو یہاں تاریخ کی سب سے بڑی غلطی یہودیوں سے ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ پھر ہمیں آپ ہی پر اعتماد ہے، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ جو کانفیڈریشن بنی میثاق مدینہ میں، اس میں کیا تھا؟ یہی سب کچھ طے ہوا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سجیسٹ کیا کہ ہر قبیلہ انٹرنلی اٹونومس ہوگا، کسی دوسرے قبیلے کو اس کے اندرونی معاملات میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ ہاں آپس کے معاملات وہ تلوار کی بجائے، ملٹری سلوشن کی بجائے ان کا پولیٹیکل سلوشن ڈھونڈا جائے گا اور اسی پر جو ہے وہ موقوف ہوگا اور ٹیبل پر بیٹھیں گے اور گفت و شنید ہوگی، اور اگر گفت و شنید کے نتیجے میں وہ کوئی فیصلہ نہ کر پائیں تو پھر آخری فیصلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو غزوہ بدر سے پہلے ہی ان کا ایک قبیلہ بنو قینقاع، اس نے ایک زیادتی کی، وہ دھاتوں کا کام کرتے تھے، سونار بھی تھے اور باقی برتن جو ہے وہ بھی بناتے تھے۔ تو ایک مسلمان خاتون اس کے پاس گئی، اس نے کوئی اپنا برتن بیچا، پھر ایک سونار کے پاس گئی اور اس سے کوئی اپنا زیور بنانے کے لیے یا کوئی چیز بنانے کے لیے کہا۔ تو یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جیسے آج بھی ہمارے دیہات کی بہت سی عورتیں جو ہیں وہ شلوار نہیں پہنتی، تہبند ہی باندھتی ہیں، مرد بھی تہبند باندھتے ہیں، عورتیں بھی تہبند باندھتی ہیں۔ اس نے تہبند باندھ رکھا تھا، تو اس یہودی سونار نے پیچھے کہیں اس کا تہبند جو ہے وہ باندھ دیا،
جب وہ اٹھی تو اس کا تیبند کھل گیا اور سارے لوگوں نے وہاں پر جو موجود تھے ان کو کیا لگا دیا. اس میں ایک مسلمان کو غیرت آئی، اس نے اس جو زرگر تھا اس کو قتل کر دیا. اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اس کے خاندان والے کہ ہمیں قصاص چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، تمہارے آدمی نے غلط کام کیا تھا، اس کو اس کی سزا ملی ہے، کوئی دیت یا کوئی قصاص نہیں ہے. لیکن انہوں نے ذرا زیادہ تڑبڑ کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا ان کا، اور عبداللہ ابن ابی آیا تھا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی بھی کی کہ یہ ہمارے حلیف ہیں، یعنی خزرج کے حلیف ہیں، ان کے ساتھ نرم معاملہ کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کہنے پر ان کو جانے دیا مدینہ چھوڑ کر کے، اسلحہ کے علاوہ باقی جو کچھ وہ سامان لے جانا چاہتے ہیں وہ لے. پھر غزوہ بدر کے بعد بنو نذیر کا معاملہ ہوا کہ کوئی ایشو تھا دیت کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بکر، حضرت عمر، حضرت علی کو ساتھ لے کر ان کے بستی میں گئے اور انہوں نے کہا جی آپ یہاں بیٹھیں تو ہم ابھی آتے ہیں، سب لوگ پھر گفتگو ہوتی ہے اس موضوع پر. آپ ایک دیوار کے سائے میں ٹیپ لگا کر دیوار کے ساتھ بیٹھ گئے تو ان کی نیت ہو گئی خراب. تو انہوں نے طے کیا کہ ہم اوپر سے جا کر چکی کا پاٹ گراتے ہیں اور معاملہ ہی تمام کر دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آ گئی، لہٰذا آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اٹھ کے آگے، راستے میں آپ نے بتایا کہ میں اس لیے اٹھ کر آ گیا ہوں. اس کے بعد آپ نے صحابہ کرام کے ساتھ ان کا بھی محاصرہ کیا اور پھر جب انہوں نے سرنڈر کر دیا تو پھر عبداللہ ابن ابی پھر آیا، انہوں نے کہا یہ بھی ہمارے حلیف ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ نرم معاملہ کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی جانے کی اجازت دے دی. اور انہوں نے پھر یہاں تک کیا کہ اپنے گھروں کے چوکاٹ، دروازے، یہاں تک کہ 6 تیر بھی اتار کر لے گئے. اپنے گھروں کو انہوں نے بسمار کیا. سورہ حشر میں آپ اس کا ذکر پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد وہ غزوہ خندق ہوئی. غزوہ خندق میں آپ کو معلوم ہے جو ہماری جو اسکولوں میں سیرت پڑھائی جاتی ہے اس میں بھی ذکر تھا کہ ایک یہودی عورتوں کے کیمپ کے چکر لگا رہا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک لٹھ نکال کر خیمے کی اس کا سر پھوڑ دیا اور اس کو باعث جہنم کر دیا. اب اس سے ثابت ہوا کہ یہ اس میں وہ جو طے پایا تھا اس میں یہ بھی تھا کہ جب بھی کسی قبیلے پر یا کسی فریق پر باہر سے حملہ آور ہوگا کوئی بھی، تو کوئی بھی باہر سے آنے والے کا ساتھ نہیں دے گا بلکہ سب مل کر دفاع کریں گے. اب جو غزوہ خندق کے موقع پر قریش نے جو تیسرا قبیلہ تھا بنو قریظہ اس کو کنونس کر لیا کہ تم ہماری مدد کرو، اور اسی کا ایک جو سین تھا وہ یہی آیا کہ یہودی جو ہے وہ عورتوں کے کیمپ کے چکر لگا رہا تھا. لہذا جب جنگ ختم ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہتھیار اتار دیے. تو جبرائیل آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے ہتھیار اتار دیے، اللہ نے تو ہتھیار نہیں اتارے. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز کے بعد صحابہ سے کہا کہ جاؤ اور بنو قریظہ کی بستی کا محاصرہ کر. یہیں پر وہ مسئلہ جو ہے وہ پیش آیا کہ آپ نے فرمایا کہ عصر میں جا کے پڑھو، لیکن راستے ہی میں سورج غروب ہونے کو آ گیا تو صحابہ کرام 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے. کچھ نے کہا کہ اللہ کے رسول کا حکم یہ تھا کہ عصر وہاں جا کے پڑھو، ہم قضا کر لیں گے لیکن پڑھیں گے وہیں جا کے. یہ اہل حدیث مائنڈڈ لوگ تھے، مائنڈڈ کہہ رہا ہوں میں. اور دوسروں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ تم جلدی جاؤ اور عصر کے وقت کے اندر وہاں پہنچ جاؤ تاکہ عصر وہاں جا کے پڑھ لو. اب چونکہ ہم لیٹ ہو گئے ہیں لہٰذا ہمیں عصر یہیں پر پڑھ لینی چاہیے. یہ حنفی مائنڈڈ لوگ تھے. میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو اسی بہانے کہ جو ہمارے جو مسالے کے فرق ہیں، ایک بائی لیٹر جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ تھے لہٰذا ہم یہ کریں گے. دوسرا بائی اسپرٹ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کیا تھا. محاصرہ کیا تو وہاں فائنلی انہوں نے بھی ہتھیار ڈالے. تو اب اوس والے آ گئے، بنو اوس آ گئے، دوسرا قبیلہ جو تھا، اور انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ نے ہمارے بھائیوں یعنی بنو خزرج کے جو حلیف تھے ان کے ساتھ نرم معاملہ کیا ہے، ان کے ساتھ بھی آپ نرم معاملہ کریں، یہ ہمارے حلیف ہیں.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے سردار، اسد اس کا نام تھا، اس سے کہا کہ کیا میں تمہارا معاملہ اوس کے حوالے نہ کر دوں؟ انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک۔ تو اوس کے سردار تھے سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ واحد زخمی تھے غزوہ خندق کے، لہذا ان کو گدھے پر سوار کر کے لایا گیا، اور انہوں نے آ کر وہ فیصلہ دیا، تاریخی فیصلہ، کہ ان میں جنگ کے قابل جتنے بھی مرد ہیں ان کی گردنیں اڑا دی جائیں، اور عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو غلام بنا دیا جائے۔ ٹھیک ہے؟ آج بھی آپ جوش ویب سائٹ کھول کے دیکھیے گا اور دیکھیے گا مسیکر آف مدینہ، ریڈ مارک آپ کو ملے گا کہ، اور بدلہ انہوں نے لینا ہے، اگر یہودیوں کو ہم پر کوئی کنٹرول حاصل ہوا تو وہ پھر ہم سے اسی طرح بدلہ لیں گے کہ ان کے 600-700 آدمی جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیے تھے، تو اب ان کے ماننے والوں سے وہ بدلہ لیں گے۔ اللہ انہیں موقع دے گا تو انشاءاللہ اللہ انہیں موقع نہیں دے گا۔ بہرحال یہ مختصر تاریخ ہے۔ اب یہودی جو ہے گویا مدینے سے سب کے سب یا نکال دیے گئے یا غلام بنا لیے گئے یا ان کی گردنیں مار دی۔ لہذا یہودیوں کو سب سے زیادہ زخم لگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ، اور ان کے جو جذبات تھے، غصہ تھا، وہ دانت یعنی اپنی ہاتھ چبانے والا غصہ جو ہوتا ہے کہ انسان دانت پیستا ہے اور کیا کچھ کرتا ہے، وہ کیفیت ہے جو یہودیوں کی۔ دوسری طرف کیا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں تو پورا جزیرہ نما عرب وہ مسلمان ہو گیا۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ جو کوئی چند لوگ تھے وہ نکل گئے وہاں سے، جن میں اکرمہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں ایمان لائے، ابو جہل کے بیٹے۔ لیکن جو فتوحات کا سلسلہ ہوا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو دشمنان اسلام تھے انہوں نے سمجھا کہ اب محمد گئے تو شاید اسلام بھی ختم ہو جائے گا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر کی شکل میں ایسی زبردست قیادت امت مسلمہ کو عطا کی کہ انہوں نے چاروں محاذوں پر لڑا، یعنی یہاں تک کہ وہ لشکر رومن کے ساتھ لڑنے کے لیے جو تیار کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن روانہ نہیں کیا تھا۔ صحابہ نے بہت کہا کہ یہ تھوڑی دیر روک لیں۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ میری کیا جرت ہے کہ جو لشکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا میں اسے روک لوں، وہ بھی روانہ کر دیا۔ جو زکوٰۃ دینے سے منکر تھے ان سے بھی لڑائی کی، جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے، یہ ان سے بھی لڑائی کی، اور سارے محاذ انہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے فتح کر لیا۔ یہاں یہ بات ضرور رکھیے گا کہ قرآن مجید گواہ ہے کہ یہودیوں نے اللہ کے نبیوں میں سے بہت سو کو قتل کیا۔ قرآن مجید نے وجہ کیا بیان کی ہے کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا کوئی ایسی بات لے کر جو انہیں پسند نہیں تھی تو فریقاً کذبوا و فریقاً تقتلون، تو کچھ کو تو صرف تم نے انکار کرنے پر اکتفا کی اور کچھ کو تم نے بس چلنے پہ قتل ہی کر ڈالا۔ تو اس وقت تو جو نبی ان کی پسند کی دعوت نہیں دیتا تھا اس کو قتل کر دیتے تھے، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر نبوت ختم ہو گئی تب انہوں نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا، وہ تھا جھوٹے مدعیان نبوت، یعنی نبوت کے جھوٹے دعوے دار کھڑے کرنا، اور وہ سلسلہ جو ہے وہ آج تک بھی جاری ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے اس کے بعد بھی بہت سے مدعیان نبوت جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ سلسلہ جو ہے یہ جاری رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ پھر فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، اور حضرت عمر کی خلافت میں 10 سال ہیں حضرت عمر کی خلافت کے، اور کئی پہلوؤں سے وہ شاندار ہیں، انمیچڈ ہیں۔ ان میں سے ایک پہلو کیا تھا کہ فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، عراق فتح ہوا، ایران فتح ہوا، یہ ایسٹ میں ہے، ویسٹ میں فتح ہوا، مصر اور شام یہ فتح ہو گئے۔ تو بلکہ شام تو شاید یہ حضرت عثمان کے زمانے میں فتح ہوا، لیکن یہ پھیل گئی سلطنت، 22 لاکھ مربع میل تھا
جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت دی ہے اسلام کے زیر نگین۔ ایران جو ہے یاد رکھے گا یہ آتش پرست بھی تھے، شاہ پرست بھی تھے، مشرکین بھی تھے، اور ہیرو ورشپ جو ہے وہ ان کی کمزوری تھی۔ اب جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فتح ہوا تو یہودیوں نے کوشش کی کہ وہ قریش کو یا اہل عرب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے وہ کھڑا کریں، لیکن میں نے عرض کیا نا کہ وہ جو قریش کا مزاج ہے خاص طور پر اور باقی عرب کا ان جنرل، وہ کیا ہے کہ وہ یا مومن ہوتے ہیں یا پکے کافر ہوتے ہیں، لہذا یہاں ڈالنے گئے۔ پھر یہودی ذہن جو ہے وہ ایران پہنچا اور وہاں انہیں ٹٹولا تو ان کو سمجھ آئی کہ وہ جو کیا خورس حضرت ذوالقرنین کا نام ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ شاہ ایران رضا شاہ پہلوی، اس نے 2500 سالہ جشن منایا تھا اپنے اس بڑے شہنشاہیت کا کہ جس کا وہ کنٹینیو سلسلہ تھا، اور اب حال ہی میں سامنے آیا ہے کہ باقاعدہ رضا شاہ پہلوی کے پوتے کو تیار کیا جا رہا تھا کہ اب وہ ایران میں دوبارہ ٹیک اوور کرے گا اور پھر وہ سارا ڈرامہ ہوگا، اس کو سمجھیے گا۔ تو وہ ان کو اپنی اس سلطنت پر مان تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں ایک طرف رومن امپائر تھی، دوسری طرف پرشین امپائر تھی، ان کے درمیان ٹکر ہوتی ہے، یہ سپر پاورز تھی اس وقت کی۔ لیکن نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران فتح کر لیا مسلمانوں نے، لیکن اس وقت امیر المومنین کون تھے؟ مسلمانوں کے خلیفہ کون تھے؟ حضرت عمر۔ تو ان کو نظر آیا کہ یہ جو ہے نا ان کو حضرت عمر سے نفرت ہے۔ اب وہاں پر انہوں نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا کہ ان کی وہ جو شاہ ورشپ تھی، ہیرو ورشپ تھی، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کر آئے کہ اسلام تو ڈائنیسٹی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس ڈائنیسٹی میں ان کے جو وارث تھے وہ ان کا خاندان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہم پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے عطا کیے اور بچپن ہی میں لے لیے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے زندہ رہتے تو کیا فساد ہوتا ہے اس وقت۔ بیٹے تو نہیں، لیکن ان کی دامادوں میں سے حضرت عثمان کی نرینہ اولاد کوئی نہیں تھی۔ حضرت علی کی 2 حیثیتوں سے وہ سکسیسر جو ہے بنائے جا سکتے تھے، وہ 2 حیثیتیں کیا ہیں؟ ایک تو وہ خود بنو ہاشم میں سے ہیں، حضرت عثمان بنو امیہ میں سے ہیں۔ یہ خاندانی جو ایک ہوتی ہے نا ٹسل، اس کو ذہن میں رکھیے گا، یعنی اس کو اپنے ملک میں پنجاب میں لے کے آئیں تو راجپوت، ارائیں، جاٹ، ڈوگر، یہ کیا ہے؟ یہ ذاتیں ہیں، اور دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے وہ رشتہ کرنا پسند نہیں کرتے، اپنی بیٹیوں کو بوڑھا کر لیتے ہیں لیکن دوسرے خاندان میں رشتہ نہیں کرتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نیچر ہے خاندانی کہ جہاں یہ خاندان کی بیماری پیدا ہو جائے وہاں بیٹیاں بوڑھی ہو جاتی ہیں، بہنیں بوڑھی ہو جاتی ہیں، اور قتل و غارت ہوتا ہے صرف اس لیے کہ نہیں وہ دوسرا خاندان ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت علی پر بھی ان کی نظر جم گئی، لہذا انہوں نے یہ وسپر جو ہے کرنی شروع کی کہ خلافت تو اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت تو حق تھا علی کا، اور معاذ اللہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان یہ سب غاصبین ہیں جنہوں نے علی ابن ابی طالب کا حق غصب کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ اب یہ چیز جو ہو گئی، پھر حضرت عثمان جب اللہ تعالیٰ نے کیا بندوبست کیا اس کو بھی دیکھیے گا کہ وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپرٹ تھی، عدل و انصاف کا قیام، ڈائنیسٹی نہیں، وہ سمبل میں نے آپ کو بتا دیا کہ نہ آپ نے کوئی تاج بنوایا، نہ تخت بنوایا، نہ پوشاک بنوائی، بلکہ عدل و انصاف کا نظام قائم کر دیا وہاں پر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر ایک تو جو انصار تھے ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو چھوڑ کر ہمارے پاس آ گئے تھے اور ہم نے انہیں پناہ دی تھی، لہذا خلافت ہمارا حق ہے۔ وہ
حضرت سعد ابن عبادہ کی حویلی میں بیٹھے اس پر گفتگو کر رہے تھے کہ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر وہاں پر پہنچ گئے، اور گفتگو کے دوران ہی حضرت عمر نے حضرت ابوبکر کا ہاتھ پکڑا، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، انی ابایعک علی السمع والطاعۃ، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں سمع و طاعت کی۔ اب وہ قبیلوں کی سطح پر گفتگو ہو رہی تھی، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ انڈسپیوٹڈ تھی، یاد رکھیے گا۔ جو ہی حضرت عمر نے بیعت کی تو تمام انصار جو تھے انہوں نے بھی فوراً حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور پھر باقی مدینہ کے اندر بھی جتنے مختلف سیکٹس تھے ان سب نے بھی بیعت کر لی، اور پھر یوں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت منعقد ہو گئی۔ اب جب بیعت کے بعد، یعنی یہاں بھی ہمارے ملک میں بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی نیا سربراہ مملکت آتا ہے تو میرے عزیز ہم وطنوں کرتا ہے وہ، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خطاب فرمایا، وہ سنہری حروف میں لکھے جانے والا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھ پر جو ذمہ داری ڈالی ہے اس کی بنیاد پر اگر میں سیدھا رہوں تو تم پر میری اطاعت فرض ہے، اور اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو تم پر فرض ہے کہ تم مجھے سیدھا کر دو۔ ایک بدو نے تلوار نکالی کہ ہاں ہم تمہیں تلوار سے سیدھا کریں گے، واہ واہ واہ، کبھی ایسا بھی حکمران آیا؟ یعنی انمیچڈ انپریسیڈنٹڈ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ تم میں سے ہر قوی طاقتور میرے سامنے کمزور ہوگا جب تک کہ میں اس سے حق وصول نہ کر لوں جو اس نے چھین رکھا ہے، غصب کر رکھا ہے، اور ہر کمزور میرے سامنے طاقتور ہوگا جب تک کہ میں اس کو اس کا حق دلا نہ دوں۔ تو آبجیکٹو کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جد و جہد کا آبجیکٹو بھی عدل و انصاف کا قیام، اور بالفعل بھی آپ نے کیا کیا؟ عدل و انصاف قائم کیا۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آتے ہی اعلان کیا کہ میرا مینیفیسٹو کیا ہوگا؟ عدل و انصاف۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کا وقت آیا تو انہوں نے عبد الرحمن بن عوف کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا کہ کیا خیال ہے میں عمر کو اپنا سکسیسر نامنیٹ کر دوں؟ تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ عمر بڑے سخت ہیں۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ جب خلافت کا، امارت کا بوجھ آئے گا خود ہی نرم ہو جائے گا۔ اور پھر حضرت علی کے حوالے کیا وہ اپنا وصیت نامہ جو ہے، اور حضرت علی نے کہا کہ اگر اس میں عمر کے علاوہ کسی اور کا نام ہوا تو میں ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکسیسر نامینیٹ ہو گئے۔ یہاں ایک بات میں آپ کو نوٹ کروانا چاہتا ہوں کہ اس موقع پر کسی کی طرف سے کوئی تجویز نہیں آئی کہ حضرت ابوبکر اپنے بیٹے عبد الرحمن بن ابوبکر کو نامینیٹ کریں۔ مزاج بن گیا نا کہ یہ خاندانی کوئی کرسی نہیں ہے، یعنی نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں گئی ہے اور نہ یہ حضرت ابوبکر کے خاندان میں جائے گی، بلکہ میرٹ پر جو سب سے اہم شخصیت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار جس کا تذکرہ کیا ہے، بڑی خوبصورت حدیث ہے ہم سب کے لیے رہنمائی، کہ آپ نے فرمایا کہ ہر اہم کام کے لیے مشورہ ضرور کیا کرو، ایک مسلمان سے کرو۔ دیکھو میں اللہ کا نبی ہونے کے باوجود بھی مشورہ ضرور کرتا ہوں، خاص صرف ابوبکر اور عمر سے کروں، اگر یہ دونوں متفق ہو جائیں تو میں پھر کسی تیسرے سے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ اور متعدد حالات میں آپ نے میں ابوبکر اور عمر، میں ابوبکر اور عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ قلمدان مل گیا۔ 10 سال کے بعد وہ ایران سے ایک جو مجوسی تھا وہ آیا اور اس نے نبی اکرم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز پڑھتے ہوئے شہید کر دیا۔ آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا، زہر آلود خنجر تھا، 2 دن آپ کو ملے شہادت سے پہلے، اس میں انہوں نے پھر مشورہ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فائنلی انہوں نے ایک کمیٹی بنائی
کمیٹی کن پر تھی؟ وہ بھی اپنے خاندان کے لوگوں پر نہیں تھی. یعنی امت میں جو ٹاپ کے افراد تھے. اہل سنت کا موقف کیا ہے کہ امت میں سب سے ٹاپ پر ہیں خلفاء 4، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی. اس کے بعد ہے عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ہی میں جنت کی خوشخبری دے دی. اس کے بعد ہیں اصحاب بیت رضوان، وہ لوگ کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کون ہے بھلا؟ اصحاب بدر ہیں جی، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے سر و سامانی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا بدر میں، اور وہاں پر انہوں نے کفار کو شکست دی اللہ کی مدد کے ساتھ. اس کے بعد ہے اصحاب بیت رضوان، وہ 1400 صحابہ جو لڑنے مرنے پر تیار ہو گئے تھے. بیت رضوان جنہوں نے کی تھی کہ ہم بیت الموت اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عثمان میرا نمائندہ تھا، اگر قریش نے اس کو قتل کیا ہے تو انہوں نے مجھ پر ہاتھ ڈالا ہے، تو کون ہے جو میرا ساتھ دے گا؟ میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کرو گے تم مر جاؤ گے، لیکن عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جاؤ گے. یہ 1400 صحابہ ہیں، پھر اہل سنت کے نزدیک ان کا درجہ ہے. پھر اس کے بعد باقی سب کے سب صحابہ جو ہیں وہ ان کا درجہ ہے. یہ اہل سنت کا آفیشیل موقف ہے. اب یہاں میں نوٹ کرانا چاہتا ہوں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا اور کمیٹی بنائی، وہ کمیٹی بڑی دلچسپ ہے کہ جو عشرہ مبشرہ میں سے باقی 6 افراد ابھی زندہ تھے ان پر مشتمل وہ کمیٹی بنائی، اور ان عشرہ مبشرہ میں سے حضرت سعید ابن زید بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہنوئی ہیں حضرت عمر کے، جو ان کے ایمان کا ذریعہ بنے تھے. واقعہ یاد ہے نا؟ اچھا، لیکن آپ نے وہ کمیٹی بنائی، اس میں سعید ابن زید کو شامل کیا اس لیے کہ ان میرڈ تھے، لیکن ان کو ڈسکوالیفائی کیا کہ یہ امیر نہیں بن سکے گا. اچھا، پھر میں نے کہا نا کہ حضرت ابوبکر کے انتقال پر کسی نے مشورہ نہیں دیا کہ آپ اپنے بیٹے ابوبکر کا عبد الرحمن بن ابوبکر کو نامینیٹ کریں. اب آواز آ گئی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو 12 سال گزر گئے، آہستہ آہستہ انحطاط، ٹھیک ہے نا، یو آر اسٹیپنگ ڈاؤن. اب کیا ہوا کہ آواز آ گئی کہ آپ عبداللہ بن عمر کو نامینیٹ کر دیں. میرا ہاتھ سیلیوٹ کے لیے اٹھتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فائل دور پھینک دی کہ وہ جس کو طلاق دینی نہیں آتی، حالانکہ وہ جوانی کا واقعہ تھا، یعنی اس کو 20 سال گزر چکے ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں واقعہ تھا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو ایام کے اندر طلاق دے دی، اور ایام کے اندر طلاق دینا مکروہ ہے. تو حضرت عمر نے اس واقعے کا بہانہ بنا کر عبداللہ کی فائل دور پھینک دی. ادھر تنائی نہ لو، اب دونوں کو ملائیں. عبداللہ بیٹا ہے اور سعید ابن زید بہنوئی ہیں، ان کو شامل کیا مشورے میں، کمیٹی میں شامل کیا، لیکن ڈسکوالیفائی کر کے. اسپرٹ کیا تھی کہ یہ کہیں ڈائنیسٹی نہ بن جائے، میرا بیٹا اور میرا بہنوئی یہ تو کسی صورت امیر المومنین نہ بنے. اس کے بعد حضرت عثمان کی شہادت ہوئی. اللہ نے ان کو نگران اولاد نہیں دی تھی. وہ ایسا ایک ہنگامی دور تھا کہ بلوائی ہر طرف سے آئے تھے، اور چونکہ وہاں حضرت علی کا نمایاں نام جو تھا وہ غازبین نے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت پر بڑا احسان کیا کہ اس وقت انہوں نے ہیزیٹیٹ نہیں کیا کہ نہیں میں شامل سازش دے، ایسا ہی کہا گیا ہے نا بعد میں، لیکن انہوں نے بیعت قبول کر لی. لہذا ان بلوائیوں میں سے کوئی اگر امیر بن جاتا یا کوئی منافق جو ہے وہ آگے بڑھ کر بیعت قبول کر لیتا تو پھر امت کا کیا معاملہ ہوتا. اچھا، اس کے بعد پھر جو ہوا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک ٹسل چلی کہ حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے حضرت علی سے تقاضا کیا کہ ہم آپ کی بیعت تب قبول کریں گے کہ آپ قاتلین عثمان سے بدلہ لے کے سانس لیں. اب وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، تو حضرت علی نے
ان کا خط پڑھ کے سنایا مسجد میں، اور ہزاروں آدمی وہاں کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے لے لے بدلہ اب ہم سے، ہم میں کہتے لینا سنا۔ اب وہ ہزاروں سے کیسے لیتے؟ لیکن نہیں، ہمارے لیے یہ سب بڑے ہیں، یعنی چھوٹے سے چھوٹا صحابی بھی ہمارے لیے ایسے ہے کہ جیسے ہم زمین پر کھڑے ہیں اور وہ چھت پہ کھڑا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن وہ آپس میں کیا تھے؟ وہ بھائی تھے، یعنی بھائی بھائی کا جھگڑا جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ ایک جینوئن جھگڑا ہو سکتا ہے، لیکن باپ بیٹے کے درمیان جھگڑا ہوگا تو باپ حق پر ہوگا، بیٹا باطل ہوگا، اس لیے کہ وہ باپ ہے اور بیٹا جو ہے وہ چھوٹا ہے، بیٹا ہے۔ تو ہمارے لیے تو سب بڑے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھے اسلامی مملکت کے خلیفہ بن گئے، لیکن اگر ذاتی طور پر آپ کمپیئر کریں گے، یہ بھی سمجھ لیجئے اہل سنت کا موقف کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ اس کو سمجھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان سے، سوکن اچھی سے اچھی، بڑی سے بڑی عورت جو ہے اس کو کبھی سوکن گوارا نہیں ہے۔ یعنی قرآن مجید گواہ ہے کہ ازواج مطہرات کو کہا گیا کہ لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، اگر تم پاکیزگی اختیار کرو گی اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گی تو تمہیں اجر بھی دگنا ملے گا، اور اگر تم نے بے حیائی کا کام کیا تو تمہیں سزا بھی دگنی ملے گی۔ تو بیسٹ آف ویمن لارڈ کون ہے؟ ازواج مطہرات۔ قرآن مجید گواہ ہے کہ انہیں بھی سوکن گوارا نہیں تھی۔ وہ شہد کا واقعہ جو سورہ تحریم میں بیان ہوا ہے اس کو دیکھیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روٹین سے ہٹ کر چند منٹ زیادہ ایک بیوی کے ساتھ گزار لینا باقیوں کو بالکل قابل قبول نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت جو موجود بیویاں تھیں ان میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوریٹ وہ تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمر بھر حضرت خدیجہ کو یاد کرتے رہے۔ تو حضرت عائشہ ذرا کوشش کرتی رہی کہ کیا وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ بھول ہی نہ دی۔ تو ایک دن جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ڈالی وہ بات کہ جس کو زبان پہ لاتے ہوئے بھی ذرا جھرجھری آتی ہے، کہ حضرت خدیجہ کو برے نام سے پکار کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھ میں کیا کمی ہے؟ کبھی تک آپ کو وہ ٹھنگنی چھوٹے قد والی یاد آتی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے میں کچھ نہ کہا کرو، تمہیں پتہ ہے اس نے میرا ساتھ اس وقت دیا تھا جب میرا ساتھ دینے والا کوئی نہ تھا۔ اسی پر رکھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے عورتوں میں ان کی بیوی حضرت خدیجہ، آزاد مردوں میں ان کے دوست حضرت ابوبکر، اور نوجوانوں میں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں چچا زاد بھائی اور داماد ہیں، لیکن بیٹوں کی طرح ہے اس لیے کہ انہوں نے پرورش آپ کے گھر میں پائی تھی۔ اور غلاموں میں سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جو مقام اس حدیث کے مطابق حضرت خدیجہ کا ہے وہی مقام حضرت علی کا بھی ہے۔ پھر یہ کہ بدریین کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوا ہے کہ اللہ نے ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اب جو بھی صحابہ میں اونچے مقام والے ہیں جن کے اگلے بھی اور پچھلے بھی سارے معاف ہو گئے، تو آپ کو اگر کسی موقع پر محسوس بھی ہو، اہل سنت کا موقف یہی ہے کہ حضرت علی سے آپ کو ذہن بنے کہ نہیں ان کا ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسے کرنا چاہیے تھا، پھر بھی حضرت علی کا وہ اگر گناہ ہے بھی تو وہ معاف ہو چکا ہے، لہذا ہمیں اس کا اتنا تذکرہ کرنے کی کوئی اجازت ہے اور نہ ہی ہمیں اس کو اپنے دل میں کوئی جگہ دینے کی ضرورت ہے، ورنہ ہمارا ایمان جو ہے وہ مشکوک ہو جائے گا۔ اب ہوا یہ کہ مسلمانوں میں ایک یہودی جس کا نام تھا عبداللہ بن سبا، یہ ایمان لے آیا بظاہر۔ حضرت عثمان کے زمانے میں اس نے تقاضا کیا حضرت عثمان سے کہ میں پڑھا لکھا ہوں
مجھ سے کوئی خدمت لیں، یعنی مجھے کوئی عہدہ دے. حضرت عثمان نے اس کو لفٹ نہیں کرائی تو اس نے ڈاک کا ایک محکمہ تیار کیا، اور اس محکمے کے ذریعے سے خطوط جو ہے وہ چلنے شروع ہوئے. دمشق سے خطوط چل رہے ہیں، ایران جا رہے ہیں، اور وہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہاں بڑی گڑبڑ ہے، بڑا فتنہ فساد ہے، اقربا پروری ہو رہی ہے، کرپشن ہو رہی ہے. ادھر جو ہے وہ مصر سے شام کی طرف خطوط جا رہے ہیں. یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے؟ اور بالکل وہی چیز کہ جو عیسائیت میں پیدا کی تھی سینٹ پال نے، کہ تثلیث کا عقیدہ، کفارے کا عقیدہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنانے کا عقیدہ ان کے درمیان راسخ کر دیا. لیکن امت مسلمہ پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص احسان ہوا کہ یہ عقیدہ جو ہے یہ تمام مسلمانوں نے قبول نہیں کیا. لیکن بہرحال ایک سیکٹ جو ہے وہ بنانے میں کامیاب ہو گئے کہ جنہوں نے وہی چیز جس کی نفی پر اسلام جو ہے وہ آیا تھا، کہ عدل و انصاف کی بجائے، میرٹ کی بجائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائنیسٹی قرار دیا، اور پھر اس کی بنیاد پر یہ حق جو ہے وہ اس کو پروپیگیٹ کیا، اور پھر اس کی بنیاد پر مسلمانوں کے اندر تقسیم کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقدار تھے، اور حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ غاصبین ہیں. یعنی اس کے مقابلے میں حضرت معاویہ کا کوئی ذکر ہی نہیں. یعنی اگر حضرت ابوبکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو معاذ اللہ غاصب قرار دیا جائے تو پھر حضرت علی کے مقابلے میں حضرت معاویہ کا کیا مقام ہوگا؟ اصل بات جو ہے یہاں پر یہ نوٹ کیجیے گا. اچھا، اب جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا تو حضرت علی کو پھر وہی مشورہ دیا گیا کہ آپ حسن کو نامینیٹ کر دیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو لیول تھا حضرت عمر کا، اس پر انہوں نے بات نہیں کی. سچ ہے، لیکن کوئی حرام بات تو نہیں کی انہوں نے کہا یہ تمہارا معاملہ ہے، تم چاہو تو اس کو خلیفہ بنا لو اور چاہو تو نہ بناؤ، میں اس میں اپنی کوئی رائے نہیں دیتا. لیکن جب آپ یعنی کمپیئر کریں گے کہ یہ گریجول ڈاؤن فال ہے کہ حضرت ابوبکر کی نامینیشن ہو گئی، حضرت عمر کی بیعت ہو گئی میرٹ پر، پھر حضرت عثمان کو حضرت عمر نے بڑی سمجھداری کے ساتھ وہ شورائیت کا نظام جو ہے اس کو چلا لیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جو ہے بہت سے پہلوؤں سے، میں نے آغاز میں عرض کیا تھا کہ وہ ان میچڈ ہے. شورائیت یعنی پہلے بادشاہ ہوتے تھے اور بادشاہ کی زبان پر آنے والا لفظ ہی قانون ہوتا تھا، اور اس کی زبان پر آنے والا جملہ جو تھا وہ فیصلہ ہوتا تھا، عدل، انصاف. لیکن حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے یہ اللہ کے رسول، تو اس پر تو کوئی کوشچن نہیں ہے. آپ کو تو جو بات بھی آپ کے زبان مبارک پر آئی وہ حق ہی حق ہے، بلکہ اس سے زیادہ حق اور کوئی ہے ہی نہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف صاف یہ کہا کہ اگر میں سیدھا رہوں تو تم پر میری اطاعت فرض ہے، ٹیڑھا ہو جاؤں تو تمہارا فرض ہے کہ تم مجھے سیدھا کر دو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو 10 سال ملے، انہوں نے اسلام کو دنیا میں متعارف کروایا کئی پہلوؤں سے. ایک تو یہ کہ آپ نے پہلی دفعہ یہ بات جو ہے اس کو اسٹیبلش کیا کہ لوگوں کی جو بنیادی ضروریات ہیں یہ اسلامی ریاست کے ذمہ ہیں. وہ جو بھٹو صاحب نے نعرہ لگایا تھا روٹی کپڑا اور مکان کا، اس پہ کوئی غیر اسلامی بات نہیں تھی، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے جو مذہبی حلقے تھے انہوں نے اس کو کفر قرار دے دیا کہ روٹی کپڑا مکان کی بات کرنا جو ہے یہ گویا کفر ہے، اور اس کے خلاف جو ہے وہ جہاد کیا جائے. اور پھر کیا کچھ ہوا کہ جتنے بھی جو سوشلسٹ مائنڈ کے پروفیسرز تک تھے ان کو کلاسوں میں سے نکال کر ان کی پٹائی کی گئی. یہ سارے ہنگامے ہوئے، کیوں کہ اس کو ہم نے کفر قرار دے دیا. بہرحال دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ انسٹیٹیوشنلائز کیا اسلامی ریاست کو، اپنی حیثیت کو 1/3 پر ریڈیوس کیا. یعنی
3 شعبے ہوتے ہیں ریاست کے جو اب مانے جاتے ہیں. اس کا موجد کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ. انہوں نے قاضی کا عہدہ بنایا، گویا جوڈیشری سیپریٹ کر دی، اور اس قاضی نے حضرت عمر کو بھی سمن کیا اپنی عدالت میں، اور آپ اس کی عدالت میں حاضر ہوئے. پھر آپ نے مجلس شورا بنائی، یعنی سینئر صحابہ پر، جن میں ایک جونیئر صحابی حضرت عبداللہ بن عباس بھی تھے، ان پر مشتمل آپ نے مجلس شورا بنائی، اور ہر اہم ایشو اس پہ اپنا ورڈکٹ دینے سے پہلے، دینے کی بجائے بلکہ اس ایشو کو مجلس شورا میں لے کے گئے. کئی دن بحث ہوئی بعض معاملات پر، اور پھر وہاں پر فیصلہ ہوا. گویا آپ نے لیجسلیچر مقننہ بھی علیحدہ کر دی، اور خود کیا ہو گئے؟ صرف ایڈمنسٹریٹو ہیڈ رہ گئے، ایگزیکٹو. دوسرا، عدل و انصاف کا جو معیار حضرت عمر نے قائم کیا، اس کی بھی کوئی مثال نہیں. حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے. کون ہے عمر؟ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران. ایک آدمی کھڑا ہو گیا، لا سمع ولا طاعہ، ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے، نہیں مانیں گے، وی وانٹ لسن اینڈ اوبے. حضرت عمر نے خطبہ روکیا. بھائی کیا ہوا؟ اس نے کہا جی آپ نے جو کرتا پہن رکھا ہے یہ تو مال غنیمت کی چادروں کا ہے، اور اس چادر کا جو ٹکڑا مجھے ملا تھا اسے میرا کرتا نہیں بنا. آپ تو لمبے قد کے ہیں، آپ کا کرتا کیسے بن گیا؟ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے 2 ٹکڑے کیے. آپ نے بیٹے سے کہا عبداللہ وضاحت کرو. عبداللہ بن عمر نے وضاحت کی، ایک ٹکڑا مجھے ملا تھا، ایک ابا جی کو ملا تھا. میرے ٹکڑے سے میرا کرتا نہیں بنتا تھا، ان کے ٹکڑے سے ان کا کرتا نہیں بنتا تھا. میں نے اپنے حصے کا ٹکڑا بھی ابا جی کو دے دیا، لہذا ان کا کرتا. اب وہ بدو کہتا ہے الان نسمع ونطیع، اب ہم آپ کی بات سنیں گے اور مانیں گے. عدل و انصاف کا معیار اور آزادی رائے. چیمپئن بڑے پھرتے ہیں نا آج کل ہم لوگ، لیکن یہ ہوتی ہے آزادی رائے. پھر آپ نے فرمایا کہ دجلہ و فرات کے کنارے پر کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے سوال ہوگا. اس کی بنیاد پر روٹی کپڑا مکان جو ہے اس کی آپ نے گارنٹی دی، اور یہ کہا کہ یہ اسٹیٹ کے لیے. پھر مساوات، بہت خوبصورت لفظ ہے نا مساوات. یعنی آج ہمارے جو 2 بڑے نظام ہائے زندگی ہیں، کہ جو ہمارا کیپٹل سسٹم ہے وہ آزادی رائے، آزادی کو بہت پروموٹ کرتا ہے، اور کمیونزم جو ہے وہ مساوات کو بہت زیادہ پروموٹ کرتا ہے. یہ دونوں چیزیں آپ کو حضرت عمر کی خلافت میں ملیں. آپ کا ایک سرکاری سفر تھا، تفصیل میں نہیں جاتا، فلسطین جانا تھا آپ نے، تو آپ نے بیت المال سے ایک خادم لیا اور ایک اونٹ لیا، اور اسی پر زاد راہ رکھا، اور اونٹ پر سوار ہوئے اور خادم نے نکیل پکڑ لی. آپ نے کہا بھائی دیکھو ہم سفر کریں گے برابری کی بنیاد پر. ایک منزل میں سوار ہوں گا، تم نکیل پکڑو گے، تو اگلی منزل پر تم سوار ہوگے اور میں نکیل پکڑوں گا. یہ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت ہو گئی، اور امت نے جو ان کے حصے کی خلافت تھی اس پر سکسیسر جو ہے وہ نومینیٹ کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا، اب حضرت حسن کو جو اصل مقصد تھا وہ کیا تھا؟ مسلمانوں کا عقیدہ ختم کرنا، اور اسلام کی حیثیت کو جیسے عیسائیت کو ختم برباد کر دیا تھا، اسلام کو برباد وہ ہوا نہیں. اب اگلی سکیم کیا ہے؟ مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کرنا. ڈیوائیڈ کرنے میں کامیاب ہو گئے. حضرت علی اور حضرت معاویہ کی خلافت 2 پیرل ہو گئی. حضرت علی کی خلافت اب منتقل ہو گئی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن جلد ہی حضرت حسن کو محسوس ہوا، بڑے تھے نا، سیانے تھے، جلد ہی ان کو محسوس ہوا کہ میں تو لوگوں کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہوں، اور یہ شرارتی لوگ، فتنہ پرور لوگ جو ہیں وہ مجھے اور معاویہ کو لڑا رہے ہیں. تو آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ آئیے ہم بیٹھ کر جو ہے وہ معاملات کو طے کریں. یہ جو خطوط ادھر ادھر جا رہے ہیں، معلوم ہوا ان کو شک پڑا کہ یہ کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پلین پیپر پر دستخط کر کے مہر لگا کے بھیج دی حضرت حسن کو کہ اس پر جو شرائط آپ لکھ دے مجھے منظور ہے. اور پھر امت مسلمہ ایک ہو گئی. اب ان کے پیٹ میں جو مڑوڑ اٹھ رہے ہوں گے اس کا آپ تصور کیجیے. اب آئے حضرت
معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا ایک سینئر صحابی نے کہ یہ دور جو ہے یہ قبائلی دور ہے، اور قبائلی عصبیت کے بغیر حکومت نہیں چل سکتی. یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹرینڈ جو صحابہ تھے وہ بغیر عصبیت کے ہو گئے. یعنی حضرت ابوبکر کا تعلق جس خاندان سے ہے اس سے حضرت عمر کا نہیں ہے، اور جس خاندان سے حضرت عمر کا تعلق ہے اس کا حضرت عثمان سے نہیں ہے، اور پھر حضرت عثمان کے بعد حضرت علی کا نہیں ہے. تو مشورہ دیا گیا کہ اب عصبیت کی بنیاد پر حکومت چلے گی، لہذا آپ اپنے بیٹے یزید ابن معاویہ کو نامینیٹ کریں اپنی زندگی میں. لہذا ولی عہدی کہ میرے بعد سکسیسر جو ہے وہ یزید ابن معاویہ ہوگا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے تمام جو صوبے تھے ان کے گورنرز کو یہ میمو بھیجا اور کہا کہ اس پر مجھے رائے دو، اپنے لوگوں سے مشورہ کر کے رائے دو. پوری ریاست میں تھے، صرف ایک مدینہ منورہ کی جو ریاست جو تھی، گورنری تھی، صوبہ تھا، اس میں صرف 5 آدمیوں نے اختلاف کیا. اب جمہوریت کا کوئی اصول آپ لڑا کر دیکھ لیں کہ پوری ریاست میں سے 5 افراد کی رائے ایک طرف ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی کوئی خاص پریکٹیکل اہمیت تو نہیں ہوگی. وہ 5 افراد گن لیں اپنی انگلیوں پر کون ہیں. حضرت ابوبکر کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس کے بیٹے حضور کے چچا حضرت عباس، ان کے بیٹے حضور کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت زبیر کے بیٹے عبداللہ بن زبیر. زبیر کون ہیں؟ یہ داماد ہیں حضرت ابوبکر کے، اسما بنت ابی بکر کے شوہر ہیں. تو یہ کون ہوئے؟ عبداللہ بن زبیر. یہ نواسے ہوئے، دوتے ہوئے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ. ہیں 5 لیکن ہیں ویری امپورٹنٹ، بلکہ ویری ویری امپورٹنٹ. لیکن حضرت معاویہ نے اب ان کو نامینیٹ کر دیا اور بیعت ہو گئی ولی عہدی کی. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت معاویہ کو لمبی عمر دی اور اس کے بعد وہ زندہ رہے، اور 64 لاکھ مربع میل جو ہے وہ اسلام کی سلطنت میں وہ شامل کر کے دنیا سے گئے. اب جب حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا، اب وقت آیا کہ باقاعدہ یزید ابن معاویہ کی جو خلافت ہے اس کی بیعت. اب حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کا انتقال ہو چکا تھا، 4 رہ گئے. ان چاروں نے پھر بیعت قبول نہیں کی. اس کے بعد کیا ہوا کہ وہی جو خطوط کا سلسلہ ہے وہ جاری رہا، اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار کوفہ سے خط آ رہے تھے کہ جی ہم تو اس کو یزید بن معاویہ کو اپنا امیر نہیں مانتے، تو ہم تو آپ ہی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور آپ کو امیر مانتے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے اٹھ کے مکہ آ گئے. اب مکے آئے تو مکے والوں کی عید ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ان میں آ گئے ہیں. صبح شام لوگ آ کر یعنی محفل میں بیٹھ رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا مزہ لے رہے ہیں. یہ کہ تھوڑی سی مشابہت بھی تھی حضرت حسین کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو کوفے سے پھر باقاعدہ پرسنلی کچھ لوگ جو ہے وہ آ گئے اور حضرت حسین کو مجبور کیا کہ آپ آئے. تو انہیں اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو، یہ 4 جو ہیں ان میں ذہن میں رکھیے گا کہ 4 بھائی ہیں، ابو طالب، عقیل، جعفر، اور یہ 3 بھائی ہیں، اور اس کے بعد یہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چچا ہیں. ان سب کی اولاد کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اور صدقات سے محروم کی. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھنکنگ ہے وہ کیا ہے کہ میرا خاندان جو ہے وہ پریویلیج کلاس نہ بن جائے. زکوٰۃ اور صدقات سے ان کو محروم کیا ہے. اور بعد میں کیا ہے کہ ہم نے یہ بنایا کہ ہے. اسی طرح یہ بات جو بڑی اہم ہے نوٹ کرنے کی، کہ کیونکہ عنوان تھا اہل بیت اور اہل سنت. اہل بیت کے لفظ کو بھی آپ سمجھ لیجیے. اہل بیت کہتے ہیں گھر والے کو،
ٹھیک ہے جی. ہماری اردو زبان میں، پنجابی میں بھی گھر والے کنہوں کہتے بیوی. ضمنی طور پر بیٹے بیٹیاں بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن جب آپ گھر والی کہیں گے اس سے کبھی بیٹی مراد نہیں ہوئی، اس سے ہمیشہ بیوی ہی مراد ہوتی ہے. قرآن مجید میں 2 مقامات پر سورہ ہود میں فرشتوں نے حضرت ابراہیم کی اہلیہ کو اہل بیت کہہ کر مخاطب کیا، اور سورہ احزاب میں یعنی 22واں پارہ وہاں سے جہاں سے شروع ہوتا ہے، یعنی 21ویں پارے کے آخر میں فرمایا گیا یا نساء نبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تمام عورتوں جیسی نہیں ہو. وہ جو میں نے آپ کو ترجمہ سنا دیا آیت کا، اس کے آخر میں جا کر کہا گیا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، اس لیے کہ ہر زبان کا اپنا ایک محاورہ ہوتا ہے. جن حضرات کو عربی زبان کی تھوڑی بہت سمجھ ہے، من جو ہے من، اس کا یوز عربی زبان میں سنگولر میسکولین ہے، یاد رکھیے گا. اس لیے 22واں پارہ شروع ہے وَمَن یَقْنُتْ مِنْکُنَّ. اب یقنت جو ہے یہ تو مذکر کا صیغہ ہے، واحد مذکر کا، لیکن چونکہ من کے ساتھ آیا ہے لہذا یقنت واحد مذکر ہے، اس کے لیے مؤنث نہیں کہا گیا. یہ اصول ہے. اسی طرح اہل جو ہے یہ جمع مذکر ہے، خواہ وہ ایک عورت کے لیے ہو، خواہ 2 عورتوں کے لیے ہو، یا زیادہ عورتوں کے لیے ہو، یا ایک مرد کے لیے ہو، یا زیادہ مردوں کے لیے ہو. جب بھی لفظ اہل استعمال کیا جائے گا تو وہ کیا ہے، وہ اس کا جو یوز ہوگی عربی ٹیکنیکلی گرامر کے لحاظ سے وہ جمع مذکر ہوگی. تو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اے نبی کی بیویوں، اے اہل بیت، تمہیں پاک کر دینا چاہتا ہے جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے. لیکن اس زمین پر جو سب سے بڑا ظلم ہوا وہ کیا تھا کہ یہ آیت جن کی شان میں نازل ہوئی ان کو اہل بیت میں سے نکال دیا گیا اور کچھ اور لوگوں کو اس میں شامل کر دیا گیا. اچھا، اب وہ اور لوگ جو ہیں وہ کیا ہے؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی تعلق والے ہیں. دیکھیے، میں ڈاکٹر ارسلان احمد صاحب رحمہ اللہ نے مجھے اس ادارے کا صدر بنایا تھا، ٹھیک ہے، اور میری رہائش بھی اندر ہے، میرے پوتے بھی یہاں پھر رہے ہوتے ہیں. آپ لوگ پیار کرتے ہیں میرے پوتوں سے، بچوں سے، مجھے خوشی ہوتی ہے، میری وجہ سے کرتے ہیں نا. لیکن اگر آپ میرے کسی بیٹے یا پوتے کو صدارت کی کرسی پہ بٹھائیں گے تو میں سب سے زیادہ آپ کی مخالفت کروں گا سب سے پہلے، کہ یہ کوئی ڈائنیسٹی نہیں ہے میری. اللہ تعالیٰ نے مجھ سے دین کی جو خدمت لی، مجھے جو صلاحیت دی درس قرآن دینے کی، دین پڑھانے کی، اس کی بنیاد پر ڈاکٹر صاحب نے مجھے نامینیٹ کیا. لہذا میرے بیٹوں کا، پوتوں کا اس پر کوئی حق نہیں ہے. اور میں نے تو الحمدللہ آج بھی 10 محرم الحرام ہے، آج سے 11 سال پہلے 10 محرم الحرام کو انجمن خدام القرآن کا سالانہ اجلاس تھا، اور میرے والدین نے مجھے بتایا کہ میری تاریخ پیدائش جو ہے وہ قمری لحاظ سے وہ 10 محرم الحرام ہے. تو صدارتی خطبے میں نے کہا کہ میرے والدین نے مجھے بتایا ہے کہ میری تاریخ پیدائش 10 محرم ہے، اور آج میں قمری لحاظ سے 63 سال کا ہو گیا ہوں، اور اگر اللہ نے مجھے مسنون عمر عطا کی تو اگلے سال شاید آپ سے ملاقات نہیں ہو. لہذا کچھ چیزیں میری وصیت سمجھ کر نوٹ کر لیں. نمبر 1، میرے بعد ہرگز میرا بیٹا انجمن کا صدر نہیں بنے گا. نمبر 2، مجھے ہرگز قرآن اکیڈمی کے پریمیسز میں دفن نہیں کیا جائے گا. نمبر 3، ہرگز انجمن میری یاد میں کوئی جلسہ، کوئی تعزیتی ریفرنس، کوئی چیلم، کوئی تیجا ہرگز نہیں کرے گی. باقی آپ بھی گواہ ہیں کہ ظاہر موت تو آنی ہے، تو اگر انجمن کے کچھ لوگ جو ہیں وہ کوشش بھی کریں تو آپ ان کو یاد دلائیں کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ چیز جو ہے وہ منٹس میں نوٹ کروائی ہوئی ہے انجمن کے سالانہ اجلاس کی کارروائی میں. اور چوتھا یہ تھا کہ میں نے عورتوں کو سیگریگیشن جو ہے وہ ان کی ہے اس کا خیال رکھا ہے، اور پلیز اس کا بھی خیال رکھیں، یہ دین کا اہم تقاضا ہے. بہرحال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد یزید ابن معاویہ آ گئے، اور پھر وہ جو فتنہ تھا وہ اب کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے امت کو اس طرح سے ڈیوائیڈ کر لیا جائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد کا حق جو ہے اس کو اسٹیبلش کیا جائے، اور حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان
رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور باقی سب جو ہیں جو خاندان نبوت سے علیحدہ ہیں ان کو غاصبین جو ہے وہ سمجھا جائے۔ اچھا اب وہ اس میں کامیاب ہو گئے، اس میں کامیاب ہو گئے۔ پہلے تو کامیاب ہوئے تو حضرت عمر کی شہادت ہوئی، کامیاب ہوئے تو حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، لیکن ابھی تک ان کی آنکھ ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ یعنی وہ جو عیسائیت کا ریپلیکا ہے انہوں نے کرنا تھا پورا، لہذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بلانے میں کامیاب ہو گئے، اور تفصیل میں نہیں جاتا، آپ کو پتہ ہی ہے اب تو انٹرنیٹ کا دور ہے، ادھر کی ساری باتیں آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں۔ کامیابی کس میں ہوئی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں شہید کرنے میں کامیاب ہو گئے یا کرانے میں کامیاب ہو گئے۔ اب جب اس میں وہ کامیاب ہوئے، اب وہ اصل چیز جو ہے وہ ہوئی۔ آپ نوٹ کریں نا کہ یا محمد مدد، اس کا کوئی نعرہ آپ نے سنا؟ نہ یا ابو بکر مدد، نہ عمر مدد، کچھ بھی نہیں۔ مدد کس کے لیے پکارا جاتا ہے؟ یا علی مدد۔ تو اب عبداللہ ابن سبا نے اسٹیبلش کیا کہ اس کے آدمیوں نے باقاعدہ حضرت علی کو منہ پر کہا کہ آپ خدا ہیں۔ حضرت علی نے سزا دی، انہوں نے کہا آپ ہمارا امتحان لے رہے ہیں، آپ ہمارے خدا ہیں۔ یعنی ایسا پکا انہوں نے کیا ہوا تھا کہ یہ پوری طرح سے اسٹیبلش ہو جائے۔ اچھا اب پنجتن پاک بنائے انہوں نے۔ اصل میں پاک کون تھی؟ متواتر مطہرات تھی، اور اہل سنت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بچے سے بھی پیار ہے۔ جیسے میں نے کہا نا کہ میں بہت چھوٹا ہوں لیکن آپ میرے ساتھ پیار کرتے ہیں تو میرے پوتوں کو بھی پیار کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو محبت ہے، ایک تو آپ کے صحابہ سے محبت ہوگی، اور صحابہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا واضح کہا، اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا۔ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا اور میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ گناہوں سے پاک کوئی نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، لیکن ان کو باقاعدہ تنقید کا نشانہ بنانا اور کسی نہ کسی بہانے سے ان کے خلاف جو ہے کوئی گفتگو کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے خلاف ہے۔ اچھا اب ازواج مطہرات کو تو اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ اہل بیت ہے، لیکن ایک انسان کی فطرت ہے۔ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، اللہ نے ان کو ڈبو دیا، ان کا بیٹا بھی ڈوب گیا، ان کی بیوی بھی ڈوب گئی۔ لیکن آپ غور کیجئے گا، حضرت نوح نے بیوی کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ سے جو پلیڈ کیا ہے وہ کس کے بارے میں کیا؟ بیٹے کے بارے میں۔ بڑا فطری سی بات ہے کہ بیوی جو ہے یہ عارضی رشتہ ہے، جب تک وہ آپ کے نکاح میں ہے تو آپ کی بیوی ہے۔ آج آپ کا انتقال ہو جائے تو 4 ماہ 10 دن کے بعد وہ آپ کی بیوی نہیں رہتی، یا آج اس کا انتقال ہو جائے تو شی از نو مور یور وائف۔ لیکن باپ، بیٹا، بھائی، ماں، یہ سب کیا ہیں؟ یہ پکے رشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ان کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ میں کر رہا تھا کہ ازواج مطہرات کو تو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈکلیئر کر دیا، اور عام محاورہ اردو کا، پنجابی کا، عربی کا یہی ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جی چاہا کہ اتنا بڑا اعزاز جو ہے یہ اس میں میری اولاد بھی شامل ہو جائے، تو آتا ہے روایات میں کہ آپ نے ایک چادر لی اور اس میں ان تینوں کو، بلکہ چاروں کو، اس چادر میں کہا کہ یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہے۔ یہ فطری سی بات ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں پوری نوع انسانی کا امام بناتا ہوں، تو انہیں فوراً کہا ومن ذریتی، قال ومن ذریتی، تو حضرت ابراہیم نے فوراً کہا کہ میری اولاد بھی۔ تو یہ بڑی فطری سی بات ہے، ہر سینسیبل آدمی اپنی اولاد سے پیار کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار تھا۔ پھر جو غدیر خم کا جو واقعہ آپ سنتے ہیں وہ کیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یمن کی طرف بھیجا زکوٰۃ کی کلیکشن کے لیے، اور انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ علی نے ہم پر زیادتی کی ہے، اور معاذ اللہ انہوں نے کچھ خیانت بھی کی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
آخری حج سے واپسی پر جب آ رہے تھے، مکہ اور مدینہ کے درمیان یہ جگہ ہے، وہاں پر آپ نے خطبہ دیا اور وہاں آپ نے فرمایا تھا کہ جو بھی جس کا بھی میں ولی ہوں اس کا علی ولی ہے، یعنی وہی اون کرنا کہ میں اس کو اون کرتا ہوں۔ مجھے یاد آیا کہ تنظیم اسلامی کی مجلس شورا میں تو ظاہر ہے کہ اس میں جو نامینیٹڈ امراء ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، اور اس میں جو الیکٹڈ لوگ ہیں شورا کے ممبر وہ بھی ہوتے ہیں۔ تو جو مرکزی ذمہ داران تھے ان پر جو پیریفری سے آئے ہوئے لوگ تھے انہوں نے اعتراضات کیے، تو ڈاکٹر صاحب نے ہمیں ڈانٹ دیا کہ میں اپنے ساتھیوں کا دفاع کرنا جانتا ہوں یعنی ہم لوگ جو سینٹرل ایگزیکٹو لوگ تھے، ہم ڈاکٹر صاحب کے نامینی تھے، تو یعنی جب ہمارے خلاف جو ہیں وہ پیریفری کے جو امراء تھے انہوں نے اعتراضات کیے تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں اپنے ساتھیوں کا دفاع کرنا جانتا ہوں۔ تو ہر شخص کو اپنے ساتھیوں سے، اپنے پیاروں سے پیار ہوتا ہے، اور جب بھی ان پر تنقید کی جاتی ہے تو وہ اس کو تھوڑا سا ریئیکشن بھی ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اعلان کیا اور وہ سب لوگ مطمئن ہو گئے، انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کے بعد ہمیں نہ صرف یہ کہ حضرت علی سے کوئی گلہ نہیں رہا، ہمیں حضرت علی سے پیار ہو گیا، ہونا بھی چاہیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن، حضرت حسین ہمارے غیر نہیں ہیں۔ جیسے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے ایسے ہی ہمیں حضور کی سب بیٹیوں سے پیار ہے، صرف حضرت فاطمہ سے نہیں ہے۔ حضرت زینب بھی ہمارے لیے محترم ہے، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، یہ سب کی سب بیٹیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے محترم ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تو میں نے آپ کو کیا نا کہ وہ تو پہلے 4 میں سے ایک ہیں، ان جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے، اور ان کا حضرت معاویہ کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ لیکن ہر ایک کا اپنا مقام ہے، ایک ہے کسی کا ذاتی مقام، وہ اور ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے اس کی اپوائنٹمنٹ، یہ اور چیز ہے۔ انبیاء کرام کے سلسلے میں بھی یہی تفریق اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ انبیاء کرام کو قتل ہونے دیا ہے، پہلے بھی میں نے ذکر کیا، لیکن جس شخص کو، جس پیغمبر کو کسی خاص قوم یا کسی شخص کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے کہ اس کو مغلوب نہیں ہونے دیا، بلکہ اس کے دشمنوں کو غرق کیا ہے، تباہ کیا ہے کسی طریقے سے، کسی کو پانی میں ڈبو کر، کسی کو زلزلے سے، کسی کو ہوا سے، کسی کو زوردار آواز سے۔ اور یہی ہے معاملہ کہ حضرت عیسیٰ کو زندہ اٹھایا تو ان کو واپس لایا جائے گا، اور پھر یہودیوں کو موقع دیا جائے گا کہ اس کو مان لو، اور پھر آخری شو ڈاؤن جو ہے وہ ہوگا۔ اور ابھی تک یہ سلسلہ جو ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ جاری ہے۔ حضرت سورۃ کہف کے اندر ابتدا میں ڈانٹا گیا ہے یہودیوں، عیسائیوں کو، اس لیے کہ نظریاتی سطح پر جو نقصان 3 عیسائیوں نے پہنچایا ہے دنیا کو، اور اسی میں اسلام بھی، جو بھی مسلمان جنہوں نے علم حاصل کیا، سو کالڈ علم سے منور ہوئے، وہ پہلا ہے نیوٹن، جس نے لا آف کنزرویشن آف ماس دے کر اللہ تعالیٰ کے پیرل بنا دیا مادے کو۔ اللہ تعالیٰ نے لم یلد ولم یولد، اس کو کہہ دیا کہ وہ ہے neither be created nor be destroyed۔ دوسرا ڈارون نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ روح شو کوئی نہیں۔ اور تیسرا برٹرڈ رسل، اس نے کہا کہ یہ یوز لیس چیزوں کو تھنکنگ ہی چھوڑ دو، اللہ ہے کہ نہیں ہے نظر تو آتا نہیں، چھوڑو، اس کائنات پر غور کرو، روح ہے کہ نہیں ہے چھڑو کھیڑا، یہ جسم تو ہے نا، اس پر غور کرو، اور یہ دنیاوی زندگی، اس پر غور کرو، اس کو بناؤ سنوارو۔ آخرت ہے کہ نہیں، کسی نے مر کے آگے بتایا تو ہے نہیں، تو لیکن اس کے آخر میں کیا ہے؟ حضرت ذوالقرنین کا تذکرہ ہے، اور خاص طور پر تذکرہ ہے ان کی صد کا، وہ جو دیوار انہوں نے بنائی تھی، کہنے کو وہ دیوار ایک قبیلے کو دوسرے قبیلے کی دستبرداری سے بچانے کے لیے تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تشویش ہے کہ حضرت زینب بنت جحش کے گھر آپ تشریف لاتے ہیں اپنی اہلیہ محترمہ کے ہاں، اور بڑے پریشان ہیں۔ حضرت زینب پوچھتی ہیں کیا معاملہ ہے؟ بہت پریشان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سد ذوالقرنین میں سوراخ ہو گیا۔ اب وہ جو سوراخ ہوا، وہ جو آباد تھی وہاں قوم یاجوج و ماجوج، وہ کھل گئے ہیں، اور سورۃ
انبیاء کے آخر میں فرمایا گیا ہے کہ وہ ہر بلندی سے اترتے ہوئے نیچے آئیں گے، یہ ہے کہ جنہوں نے آ کر خاص طور پر برطانیہ میں اور ان جنرل جو ہے آ کر انہوں نے پورے یورپ پر حکومت قائم کی ہے. پھر جو کولونائزیشن ساری ہوئی ہے دنیا کے اندر وہ بھی ساری انہوں نے کی ہے. اور اب جو تازہ آپ کے سامنے جب انالیسز آ رہے ہیں کہ اصل جنگ کس کی تھی، کس کی تھی، تو لے دے کر پھر وہی آ رہا ہے. یعنی حاصل کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو ختم کرنا ہے. وہ کیسے ختم ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں شکوک و شبہات اور آپ کا لائے ہوا نظر توحید، یعنی وہ صرف عقیدے کی حد تک نہیں، عملی طور پر کہ جب مادے کو ہم نے اللہ تعالیٰ کا مد مقابل سمجھ لیا تو شرک میں تو مبتلا ہم ہو گئے. تو یہ سارا کا سارا سلسلہ جو ہے چل رہا ہے، ابھی تک چل رہا ہے. حاصل کیا کیا؟ وہ بات تھوڑی درمیان میں سے رہ گئی کہ اب حضرت حسین کی شہادت ہو گئی. اب کیا ہوا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو حضرت معاویہ سے صلح کر لی. اب ان کو جگہ نہیں ملتی کہ ان کو کہاں پھینکے، لہذا مجبوراً ان کو پنجتن پاک میں وہ شامل کرتے ہیں، ورنہ ان کے فلسفے کے اندر فٹ نہیں بیٹھتی یہ چیزیں. اب کیا فائنل جو دین کا تصور بگاڑا، کوشش کی بگاڑنے کی، جس میں سے الحمدللہ اہل سنت بچ گئے، اور اہل سنت میجورٹی میں اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن اہل تشیع اس کا شکار ہو گئے. وہ کیا تھا؟ یعنی عیسائیت میں کیا کیا تھا؟ گاڈ دا فادر، جیسس دا سن آف گاڈ، عیسیٰ اللہ کے بیٹے، اینڈ میری دا مدر آف گاڈ سن. یہاں کیا کیا گیا؟ وہی تصویر لے آئے، علی دا گاڈ، حسین دا سن آف گاڈ، اینڈ فاطمہ دی مدر آف گاڈ سن. یہ تصویر ہے کہ جو یہاں پر رائج ہے، اس کو ہمیں بڑے اہم معاملات ہیں، اس کو خود بھی اسٹڈی کرنا چاہیے، سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اس فتنے کا شکار نہیں ہوئے، اہل سنت اس کا شکار نہیں ہوئے. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے کوئی محبت نہیں ہے. تو کسی صاحب نے کہا تھا کہ تم عیسائی ہو کس بات پر؟ انہوں نے کہا جی ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں. انہوں نے کہا ہم بھی عیسیٰ کو مانتے ہیں. مسلمان نے آگے سے کہا ہم بھی تو عیسیٰ کو مانتے ہیں، تو پھر ہم بھی عیسائی ہیں، اور ہم تم سے بڑھ کر عیسائی ہیں. تم تو ایک فرضی کہانی لے کر بیٹھے ہوئے کوئی اللہ کے بیٹے تھے، ہم انہیں اللہ کا رسول مانتے ہیں، انہیں زندہ مانتے ہیں ابھی تک، اور ان کی تشریف آوری کو بھی مانتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں ان کو ہمیں بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سنجیدگی سے یعنی مطالعہ کریں، اور خاص طور پر جو استاد ہیں ان کے پاس بیٹھ کر یہ چیزیں پڑھیں. قرآن اکیڈمی جو ہے کورسز کا انعقاد کرتی رہتی ہے، اب بھی کورسز چل رہے ہیں. شوال میں ہمارے کورسز جو ہیں وہ شروع ہوتے ہیں. ابھی ریسنٹلی تفسیر کی ایک کلاس شروع ہوئی ہے، حافظ عابد مستان صاحب وہ کلاس دے رہے ہیں ویکینڈ پر، ہفتہ اور اتوار کو، اس میں تشریف لائیں. باقی اگر آپ کو کوئی اور ٹائم جو ہے وہ سوٹ کرتا ہو اور آپ کچھ علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو جو آپ کو نمبر کانٹیکٹ کا دیا گیا تھا اس پر کانٹیکٹ کر کے اپنے نام لکھوائیں کہ یہ دن ہمیں سوٹ کرتے ہیں اس وقت. پھر اگر ایک اچھی خاصی تعداد کلاس کی بن جائے گی تو انشاءاللہ ہم اس کے لیے حاضر ہیں. آپ وقت دیں تو ہمارے پاس وقت ہی وقت ہے آپ کی خدمت کرنے کے لیے. وہی اسی کا ذکر کیا نا، وہ کم والی جو ہے وہ عربی الفاظ میں نے نہیں بولے، من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، اسی موقع پر فرمایا تھا جب وہ یمن سے لوگوں نے شکایت کی، حضرت علی پر الزام لگایا خیانت کا، تو اس پر انہوں نے کہا تھا کہ اس کی میں نے مثال دی ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں ڈانٹا تھا کہ مجھے اپنے ساتھیوں کا دفاع کرنا آتا ہے. جی جی کن پر؟ یہ اصل میں کنٹروورشل مسئلہ ہے کیونکہ دونوں طرف کی روایات ہیں. یعنی اصل بات کیا ہے کہ چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اس کے خلاف کھڑے ہوئے، اور تو بعد میں ثابت ہو گیا کہ دھوکے سے ان کو بلایا گیا تھا اور انہوں نے آفر بھی کی تھی کہ تم مجھے امیر کے پاس لے جاؤ، تو اگر وہ اتنا ہی برا ہوتا تو حضرت حسین یہ بات کیوں کہتے؟ اور باقی لعنت بھیجنا جو ہے یہ کون سا کوئی فرض ہے؟ لیکن اصل بات کیا ہے کہ جو سالڈ باتیں ہیں
ان کے مطابق جو ہے آپ عمل کیجئے، ٹھیک ہے. یعنی جو مسلمان امیر ہے مسلمانوں کا، جس کے ساتھ آپ نے بیعت کی ہو، اس کی جب تک وہ کفر بوا کھلے کھلے کفر کا حکم نہ دے، اس کی اطاعت واجب ہے. اس کی مثال نماز باجماعت ہے کہ امام جو ہے وہ غلطی کرے، آپ کو کلیئرلی پتا ہو کہ دوسری رکعت میں نہیں بیٹھا جبکہ بیٹھنا تھا، آپ کو صرف سبحان اللہ کہنے کی اجازت ہے، باقی اس کے ساتھ کھڑے ہونا آپ پر لازم ہے. ٹھیک ہے. تو امیر کی جو اطاعت ہے اس کو سمجھیے گا. اگر بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے تو پھر تو نظام چل چکا. دنیا کا کوئی نظام اس طرح نہیں چلا کرتا. ٹھیک ہے. بہت شکریہ.